مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اصل وجہ سن لیجئے بدر کی اصل وجہ. جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی, مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا, اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے, شہر میں داخل ہوں گے, جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے, کسی کی آبادی اجڑے گی, کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا, لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے. اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313, 314, 315, 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں. 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے, اور 360 کی بھی روایت ہے, 360 لوگ بھی تھے. بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا, اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا. اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا حیدر کرار, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر اصحاب. ہاں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں, مدینے میں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو, تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے. اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا, تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے. وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے, لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے, کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا. خیر, جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے, اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر. بدر ایک علاقے کا نام ہے, وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا, جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا. اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے. میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جنگ کا پس منظر تھا, حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے, کہ مکہ والے نکل چکے تھے. اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا, وہاں کنواں تھا, پانی تھا, اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا. صحابہ وہاں پر اتر پڑے, سب کے خیمے لگ گئے, اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا. اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی, بالو کی زمین, پاؤں دھس جایا کرتے تھے. اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی, مٹی کی زمین تھی, اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے. یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی. اچھا, یہ بات بھی میں بتا دوں, کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے, یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں. کون سوار ہوا ہوگا, کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد, اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں, اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں. ان حالات میں تو وہ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے, اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے, اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس, تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا. پہلی جنگ ہو رہی تھی نا, آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں. اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا, اب وہ ایمان کی بات ہے. حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں, ہمارا گیا ہے مکہ میں, ہمارے مال لوٹے, ہماری جائیدادیں لوٹیں, انصار مدینے میں رہتے ہیں, مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں. ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں, ان کا کیا گیا ہے, یہ مہاجرین کی جنگ ہے, انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں, وہ نہ آئیں. یہ ان کے دلوں میں بات تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا, کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے. 69 بڑی تعداد ہوتی, 70 صحابہ تقریباً انصار تھے. اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے, کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے,
تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا، سب بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرنا تھا۔ سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں؟ سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ اور حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں، انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا۔ آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ، اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے۔ ان کے الفاظ میں سناؤں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، میں کھڑا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے، آپ کو کل اختیار ہے۔ اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے۔ اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں، اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں۔ ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے۔ اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے۔ یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا۔ یہ بدر سے پہلے کی تقریر۔ اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں، جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا، جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں، سب کے جذبے جوان تھے، کوئی لوٹنا نہیں چاہتا، کوئی پلٹنا نہیں چاہتا۔ اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے۔ اب سنو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے، اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو، حضور سجدے میں گر گئے۔ سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا ابتحالات کو، عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے، اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا
تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا۔ اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا۔ یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے اللہ کو۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا۔ اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے۔ دو صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے۔ کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی، مبارک ہو، بشارت ہو، میں نے ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا ہے۔ جبرائیل امین آ گئے ہیں۔ وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، باہر جا کر کہے مبارک ہو، اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے۔ ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو، ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے، اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے۔ حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی، حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی، ابھی رات کا وقت ہے، صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، لکیر کھینچا، حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا۔ دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا۔ تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے۔ صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔ رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں، کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں، کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں۔ صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے، سینے کشادہ تھے۔ صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے، عریش میں، میدان بدر کے خیمے میں تھے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی، ہماری تعداد بڑھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 1000 کی تعداد، صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے، اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے؟ رات بھر ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، کباب بھون رہے تھے، اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری۔ ان کے الفاظ تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، اور رات بھر کھانا پینا، رقص سرور، ڈھول باجے سب چلتا رہا، اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ، وہ ہماری تعداد نہیں، اللہ کے ملائکہ آ چکے، اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں۔ اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی، یعنی 20-22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا۔ فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی
کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا۔ یہ لڑائی چلتی رہی شام تک، شام ہونے نہ پائی، دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک کے بعد دیگرے، اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بڑے حوصلوں سے آئے تھے، جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے، کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے، اجنبی لوگ آ رہے تھے، اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا۔ یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا، انہوں نے ایک چیخ ماری تھی، چنگھاڑ، اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے۔ تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے، صرف آواز لگاتے، کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے، یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے۔ کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے، عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں، لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا۔ اب یہ جنگ ہوتی رہی، اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے، سب تلواروں سے نہیں، کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے، اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا، اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر۔ ابو جہل مر گیا، حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا، اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر، یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں، حضور ملاحظہ فرما رہے تھے، جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا، حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو۔ امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا، تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا، وہ زخمی ہو کر گرا، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، وہ صحابی ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا، ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا، حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ عدو اللہ، اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے، کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا، یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، 2 چھوٹے بچے، بچوں پر جہاد تو ہے نہیں
لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے تھے، میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے، ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی۔ کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم؟ وہ سردار قریش ہے، پہلوان ہے مکہ کا۔ ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے، محافظین ناموس رسالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا، میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے ہم کو، اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا، اور جیسے ہی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی۔ تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا، عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ خواہش تھی، کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے۔ غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا، گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا۔ ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو، اور مشہور ہے کیا ہی بہترین کہا، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان ہوں، ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا۔ اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے، جہالت کے باپ کو مارا ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا، تلوار سے کندھے کو مار دیا، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں، یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں۔ شام سے پہلے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں، حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں۔ کس باپ کے یہ بیٹے تھے، کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے، جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا، اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو، یہ جان دے چکے میدان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا، یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، 1 زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، 1 زخمی تھے، حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئیں، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا، ایک بال بھی باہر نہیں تھا۔ حضور نے جس کے لیے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا۔ حضور نے جو نشان بنایا تھا ابو جہل وہیں مرا ہوا تھا، عتبہ وہیں مرا ہوا تھا، شیبہ وہیں مرا ہوا تھا۔
آج کے منافقین کے لیے بھی یہ درس ہے. یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا, اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہے کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, دیوار پیچھے کا علم نہیں. یا اپنے جیسا نبی کو بھی قیاس کرتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اب شام کے وقت سارے وہ لاشوں کو لا کر ایک گڑھے میں جمع کر دیا, اور جو مسلمان صحابہ تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں اور ان کو عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اسی بدر کے میدان کے قریب دفن کر دیا گیا. اور کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے پھر ایک خطبہ دیا. خطبہ دے رہے تھے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے, اے لوگو, ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اللہ نے. بتاؤ تمہارا خدا جو تم سے کوئی وعدہ کیا تھا کیا تم کو بھی پورا کر دیا؟ کیا تم نے موت کے بعد وہ چیز پا لی جس کے لیے تم لڑتے تھے؟ صحابہ پوچھنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ مرے ہوئے کفار کو. حضور نے فرمایا یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں, مرنے کے بعد وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کی باتیں تو چھوڑیں, چلنے والوں کے پیر کے چپل کے نیچے جو آواز آتی ہے وہ بھی مردہ سنتا ہے, اس کے کان بڑھ جاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ میرے عزیزو, بدر میں مارے گئے ہوئے غلیظ قسم کے کافر جب باتیں سن سکتے ہیں تو اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں کیوں نہیں سنتے؟ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں نہیں سنتے. ہم جاتے ہیں اور اسی یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ وہ قبروں میں ہماری باتوں کو سنتے بھی ہیں, اور اللہ نے ان کو تصرف اور اختیار دیا ہو تو ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرتے ہیں. یہ ہے جنگ بدر. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ اگرچہ 313 نہتے تھے لیکن یقین کامل تھا. اسی کو اقبال نے کہا ہے, یقین محکم عمل پہ ہم, جہاد محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. کہ یہ وہ صحابہ تھے, ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. یہ لومڑی کی طرح نہیں رہتے بلکہ ان کا عزم حوصلہ بڑا جوان تھا, اور میدان میں اترے تھے تو نہ یہ تلواروں کے بھروسے آئے تھے نہ ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے آئے تھے, بلکہ ان صحابہ کا صرف یقین یہ تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے, رسول ہمارے ساتھ ہے. اے مومنوں, آج اس بدر کی تاریخ کے بعد میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گا, آج جتنے بھی ابو جہل ناچ رہے ہوں ان کو ناچنے دو اور پکار کر کہو ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. آزمائش ہوگی, امتحان ہوگا, کچھ تو مریں گے کچھ تو کٹیں گے, لیکن غلبہ حق کا ہی ہوگا. حل الحق یعلو ولا یعلی علیہ, فرمایا گیا حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا, اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے صدیوں تک اس کو کوئی پکڑ کر کے رکھے, حق کو گرفتار کر کے رکھے, لیکن کبھی بھی وہ اس طرح نیست و نابود نہیں کیا جائے گا. قیامت تک حق کو بلند ہونا ہے. اللہ کریم ہم سب کو حق جماعت کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمیں غلبہ اسلام کا وہ سنہرا دور عطا فرمائے.